اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور اللہ اور اس کے رسول کا باغی اگر اس مومن کا باپ بھی ہوگا تو یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس اپنے باپ سے محبت کرے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پھر یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ اپنی روح کے ساتھ اس کی تعریف بھی فرمائے گی۔ ساری دنیا اس شخص کے مخالف ہو جائے گی لیکن اللہ رب العزت اسے دنیا کے کسی بھی موڑ میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حزب اللہ، لوگوں سن لو، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء، اے میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے نا جس کی دھمکی تو مجھے دے رہی ہے، اگر خدا نے تجھے 1000 جانیں دی ہوتی اور ہر جان میرے سامنے ایک ایک کر کے قربان ہوتی، مجھے نظر آ رہی ہوتی، خدا کی قسم میں پھر بھی تیرے حبیب کو کبھی بھی چھوڑ کر تیرے پاس نہیں آتا۔ پچھلے جمعۃ المبارک بھی جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے ملک پاکستان میں شائع کیے گئے اور قومی چینل پر شائع کیے گئے۔ ایک یہ بہت بڑا مسئلہ، بہت حساس مسئلہ، اس کے علاوہ بھی آئے دن آپ سوشل میڈیا اگر دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز سے اللہ اس کے رسول کی شان میں کوئی نہ کوئی ناقص کلمات بولتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اللہ اس کے رسول کی نہیں تو حضور کے صحابہ جن کا تعلق، جن کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ان پر پگڑیاں کستے اور مختلف جملے کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح آگے چلیں تو صحابہ کے بعد اولیاء کرام، امت کے جو نیک لوگ ہیں، حضور کی امت کے صوفیہ کرام، اولیاء کرام، ان کے بارے میں لوگ حیرزہ سرائیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی یا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہلکے جملے بولنا یا اس طرح کی ان کی تشبیہات کو بنانا، یہ تو پھر ریڈ لائن ہے نا۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کو واضح کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ آج میں وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس مسئلے کی جو حساسیت ہے اور اس مسئلے کے حوالے سے ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے، جو ہمارا یقین اور جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے، اس سچویشن میں ہمیں کیسا ایمان رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ سورہ مجادلہ پارہ 28 آیت نمبر 22، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ طویل آیت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے، اے محبوب یا اے مخاطب، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر تو ایمان رکھتی ہو۔ یہ مفہوماً آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے، ایسے لوگ نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر تو ایمان رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہوں۔ ایسی قوم نہیں پاؤ گے، ایسی قوم تم ہرگز نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر تو ایمان رکھتی ہو لیکن اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی رکھتی ہو۔ یعنی کہ گویا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے نا، ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ کیسے؟ کہ جو مجھے مانے، میرے نبی کو مانے، یوم آخرت کو مانے، فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے، قرآن کو مانے، بعث بعد الموت کو مانے، یہ سب کچھ مانے، لیکن ساتھ ان کے ساتھ معاملہ یہ بھی ہو، ان کی پریکٹیکل لائف میں ان کا حال یہ ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، رب رسول کو مان کر دوستی ان سے کریں جو اللہ کی مخالفت کرتے ہوں، رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔
ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ پھر اس کو مفہوماً سمجھیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کہ جو ایمان کا تقاضا پورا کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ و صدقہ بھی کرتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، اے محبوب مجھے بھی مانتا ہے، تجھے بھی مانتا ہے، ایمان کے سارے تقاضے پورے کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ اتحاد کرے، اے محبوب جو میرا باغی ہو اور تیرا باغی ہو۔ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد بھی اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دوستی لگائے، اس کے ساتھ پینگے بڑھائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے اور کھانا کھائے اور اس کے ساتھ تعلق بڑھائے۔ کس کے ساتھ؟ جو میرا باغی ہو، میرے رسول کا باغی ہو، میرا دشمن ہو، میرے رسول کا دشمن ہو، میرا گستاخ ہو، میرے رسول کا گستاخ ہو۔ ایسا مومن کی یہ شان نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ایمان والوں کو دیکھیں گے تو ایمان والے ایسے نہیں ہو سکتے، جو ایسا ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہوگا، جو ایمان والا حقیقی ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ تیرے اور میرے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں لگائیں۔ پھر آگے اللہ کریم نے رشتوں کو شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور اللہ اور اس کے رسول کا باغی اگر اس مومن کا باپ بھی ہوگا تو یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس اپنے باپ سے محبت کرے، اپنے باپ سے تعلق رکھے۔ اگر وہ اس کا باپ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا تو مومن جو ہوگا وہ اپنے باپ سے بھی محبت نہیں رکھے گا، اپنے باپ سے بھی تعلق نہیں رکھے گا۔ پھر آگے فرمایا وَأَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرنے والا اگر اس کا بیٹا ہوگا تو وہ اپنے بیٹے سے بھی محبت نہیں رکھے گا، اپنے بیٹے سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے۔ پھر آگے فرمایا او اخوانہم، اگر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والا اس کا بھائی بھی ہوگا، اس کے بھائی ہوں گے، تو یہ شخص جو مومن ہوگا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی محبت نہیں کرے گا اور لا تعلقی کا اظہار کر دے گا۔ پھر آگے فرمایا او عشیرتہم، اگر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرنے والا اس کا خاندان بھی ہوگا، اس کا خاندان ایک طرف ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہوں گے، دشمن ہوں گے، اور ایک طرف یہ مومن ہوگا تو یہ اپنے خاندان اپنی برادری کے ساتھ لا تعلقی کر دے گا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، ان کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے گا۔ مومن جو ہوگا وہ ایسا کرے گا، کیونکہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ معاملاتی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا ثبوت یوں دے کہ ان کے دشمنوں اور گستاخوں سے بائیکاٹ کر لے۔ ایمان ہے اس چیز کا نام۔ جو ایمان والا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کے خاندان والے ہو، جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف جب وہ کھڑے ہو گئے تو پھر یہ مومن اس کی شان یہ نہیں ہوگی کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایمان کا تقاضا بتایا اور ایمان کی پختگی کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا۔ اچھا، جو پھر ایسا کرے گا، یعنی ایسا مومن ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا اللہ اور اس کے رسول کا، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے، پھر سارے ایمان کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں بھی نہیں لگاتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ جس نے ایسا کر لیا اللہ نے پھر کیا ارشاد فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، پھر یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، ایمان کا نقش قائم کر دیا ہے۔ مطلب کیا کہ ادھر جان جا رہی ہوگی، ادھر ایسے شخص کے لبوں پر کلمہ جاری ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیسے شخص پر کہ جس نے ایمان بھی لایا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی بھی رکھی، دوستی نہ رکھی۔ اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیتا ہے، نقش کر دیتا ہے۔
پھر یہاں بات رکی نہیں، اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، نہ صرف اس کے دل پر ایمان لکھ دیا جائے گا بلکہ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ اپنی روح کے ساتھ اس کی تائید بھی فرمائے گی۔ مطلب کیا کہ ساری دنیا اس شخص کے مخالف ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت اسے دنیا کے کسی بھی موڑ میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بولیں سبحان اللہ۔ کون شخص کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھ کر پھر ان کے دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی نہیں رکھتا، ان کے گستاخوں کے ساتھ بھی دوستی نہیں رکھتا۔ پھر یہ بات یہاں تک بھی نہیں رکی، اللہ دلوں پر ایمان کو پختہ کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اپنی روح کے ساتھ اس کی تائید بھی کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور پھر اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، لوگوں سن لو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی پارٹی ہے، نون لیگی یا پی ٹی آئی کی پارٹی نہیں۔ جو پھر اس پر قائم رہتا ہے، اس پر قائم رہنا ہی تو مشکل ہے۔ آج ادارے تحفظ نہیں دے رہے، جو ہی گستاخی ہوئی چاہیے تو تھا کہ حیات جو ہے وہ لائسنس ان کا کینسل کیا جاتا، اور جنہوں نے ایسا کیا ان کو عبرتناک سزا دی جاتی، لیکن نہیں، ان کو بس بچایا جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے آپ کے ملک میں جو ہے وہ سیکولرزم اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مقدس شخصیات کے بارے میں اپنی زبان دراز کر رہا ہوتا ہے، اور نوجوانوں کے دلوں میں ان شخصیات کی محبت کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ نے بیان کیا، فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو پھر پسند بھی کرتا ہے، یہ اللہ سے راضی ہوں گے، وہ اللہ سے، اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اولئک حزب اللہ، اور یہی اللہ کی پارٹی ہوگی، اللہ کی پارٹی بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، لوگوں سن لو بے شک اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہی ہے جو دونوں جہاں میں کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، اونچی بولے سبحان اللہ۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ترین پارٹی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آگے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں، ذرات ذکات، کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں کہ جو سال میں ادا ہوتے ہیں، جو جن کی ادائیگی سال میں کریں تو وہ فرائض ادا ہوتے ہیں، جیسے حج کا فریضہ، اور ساتھ کچھ اور لوازمات بھی جب واجب ہوتے ہیں تو پھر وہ فریضہ ادا ہوتا ہے۔ کچھ فرائض مہینوں میں ادا ہوتے ہیں، کچھ فرائض دن میں 5 مرتبہ ادا کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق، آپ کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق، یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان سے جدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر سانس میں بندے پر ادائیگی لازم ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سانس کے لیے بھی اگر بندہ اس سے غفلت برتتا ہے تو وہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ کیا کرے گا، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے رسول کے دشمنوں اور گستاخوں کے ساتھ بھی دوستی نہیں رکھے گا، ان کے ساتھ بھی دشمنی کا اعلان کرے گا جو مومن ہوگا۔ اور جو ایسا کرے گا مثلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ان کو بچانے کی کوشش کرے گا، ان کے ساتھ دوستیاں لگائے گا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، ان کے ساتھ کھانے کھائے گا، ان کے ساتھ ساری جو ہے وہ لوازمات اور تعلقات قائم رکھے گا سارے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آگے چلیے، آیت پاک کا شان نزول، یہ جب آیات بینات جب نازل ہوتی ہیں تو ان کا شان نزول کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے اس آیت پاک پر عمل کیا، اور پھر کس حد تک کیا، کس درجے پر ہو کر اس آیت پر عمل کیا، ہم دیکھیں گے۔ اس آیت کا شان نزول، ایک شان نزول تو یہ بتایا جاتا ہے، میں 2 شان نزول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے۔ امام قرطبی نے لکھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی نے جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، ویسے تو آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ بھی صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کے والد ابو قحافہ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے والد نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بولے، گالی ٹائپ نکالی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جو ہی آواز یہ سنی، سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسکہ ابو بکر سکتن، جو ہی کانوں میں آواز سنی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور زوردار اپنے باپ ابو قحافہ کو تماچا دے مارا۔ فوراً اٹھ کو آپ کا خون کھولا کہ میرے نبی کے بارے میں یہ جملے بولے، فوراً اٹھے، یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ میرا باپ ہے، فوراً ایک گھوسا اور ایک چانٹا دے مارا۔ فسقط منها على وجهه، آپ کے والد گرامی زمین پر منہ کے بل آ گرے۔ فقال اتى النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سارا معاملہ ہوا۔ اگلے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا معاملہ بیان کیا۔ فذكر ذلك له فقال او فعلته، حضور نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے واقعی ایسا کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کیا آپ نے واقعی ایسا کیا؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ جی میں نے ایسے کیا۔ فرمایا لا تعود الیہ، آئندہ نہ کرنا، کیونکہ حضور کی نظر نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ان کے والد جو ہے وہ ایمان قبول کریں گے، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اب جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا وہ اس آیت کی ترجمانی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق نبیا، اے اللہ کے رسول قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، خدا کی قسم اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا بھی سر تن سے جدا کر دیتا۔ ایمان صدیق اکبر تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں اگر جو ہے کسی نے گستاخی کی اور پھر وہ باپ بھی ہے تو اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور فوراً پھر آیت نازل ہو گئی، اے اللہ کے رسول، اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تیرے غلاموں کی شان یہی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ تجھے مانے مجھے مانے اور میں ہمارے دشمنوں کو معاف کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گستاخوں کو یہ معاف نہیں کریں گے، اگرچہ کوئی بھی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی ہو، یہ معاف نہیں کریں گے۔ دوسرا شان نزول، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق لکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ آپ بڑے دلیر صحابی تھے اور بہت ساری جنگیں لڑی انہوں نے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حوالے سے یہ نازل ہوئی۔ ان کا واقعہ کیا؟ میدان احد تھا، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گروہ اور دوسری طرف کافر تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظر کو دوڑایا اور دیکھا کہ مخالف صفوں میں، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف صفوں میں ان کا باپ کھڑا ہے۔ آپ نے فوراً گھوڑے کو ایڑی لگائی اور صفوں کو چیرتے ہوئے جا کے اپنے باپ کے تن پر جو ہے تلوار چلائی اور اس کو شہید کر کے آ گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ باپ ہے میرا، اس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، آپ کی محبت کی بات آ گئی تو پھر نہیں دیکھنا سامنے کون ہے، فوراً گئے اور اپنے باپ کو خود اپنی تلوار سے قتل کر کے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے رسول کی مخالف صف میں کھڑا ہے، یہ میرے رسول کی گستاخیاں کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے، یہ میرے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کو قتل کر دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ فوراً آیت کا نزول ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے محبوب تیرے غلاموں کی شان ہی یہی ہے کہ یہ نہیں دیکھیں گے، یہ جب تک گستاخوں سے اس زمین کو پاک نہیں کر دیں گے اور ایسا کر کے ان کو واصل جہنم نہیں کر دیں گے، اس وقت تک ان کو سکون ہی نہیں آئے گا۔ یہ ایسا کر کے یہ ثابت کریں گے کہ ان کے دل پر اور ان کے سر پر
اگر کسی کی محبت کا جھنڈا لہرا رہا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات مقدسہ ہے. بولے نا بے شک انشاءاللہ. یہ ہے صحابہ کا رول، اور یہ اس وجہ سے یہ معاملہ اتنا حساس ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، آپ کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے. جب آپ نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، تو ان کی والدہ نے نہیں تھا کیا. ان کی والدہ ان کو چیخ چیخ کر پکارتی تھی کہ آ جاؤ آ جاؤ میری طرف، اور واپس آ جاؤ، جیسے ہم پہلے بھی زندگی گزار رہے تھے ویسے گزارتے چلے جاتے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، ورنہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں گی. اس طرح کی دھمکی دے کر ان کی والدہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلیک میل کر رہی تھی کہ آ جاؤ میری طرف اور اس کو چھوڑ دو، محمد کے دین کو چھوڑ دو، خدائے واحد قہار کی جو ہے وہ نغمے الاپ نہ چھوڑ دو اور آ جاؤ میری طرف. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء. اے میری ماں، یہ تو تیری ایک جان ہے نا جس کی دھمکی تو مجھے دے رہی ہے. اگر خدا نے تجھے 1000 جانیں دی ہوتی اور ہر جان میرے سامنے ایک ایک کر کے قربان ہوتی، مجھے نظر آ رہی ہوتی، خدا کی قسم میں پھر بھی تیرے حبیب کو کبھی بھی چھوڑ کر تیرے پاس نہیں آتا. اللہ اکبر، بولیں سبحان اللہ. ابھی بھی نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ فرمایا اے ماں، 1000 جان ہوتی. ماں کی جان نکل رہی ہو اور بیٹا دیکھ رہا ہو، دیکھا جاتا ہے کتنی تکلیف، کتنی اذیت. ارے ماں جا رہی ہے اس دنیا سے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کا لیول بتایا ہمیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ اے مومنو، اگر ایمان رکھنا ہے تو پھر اس پائے کا رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی. فرمایا 1000 جان ہوتی، ایک ایک کر کے میرے سامنے نکل رہی ہوتی اور تو کہتی چلی جاتی کہ آجا، یہ بھی جان نکل جا رہی ہے، یہ بھی نکل رہی ہے، یہ بھی نکل رہی ہے، پھر بھی میں در حبیب کو نہیں چھوڑتا. اللہ اکبر، پھر بھی میں در حبیب کو نہیں چھوڑتا. یہ حساس معاملہ، یہ ہے حساس معاملہ. اور پھر اگر بیٹوں کے حوالے سے آپ نے مثال دیکھنی ہو، صحابہ کی پوری زندگی قرآن پر مبنی، صحابہ و اہل بیت کی پوری زندگی قرآن پر مبنی. اگر قرآن کی آیات پڑھیں اور صحابہ کی اور اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں کہ تو آپ کو ان کی زندگی میں اس کا پریکٹیکل نظر آئے. اگر بیٹوں کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کیا آتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے ایک دن آپ سے عرض کی کہ اے ابا جان، بدر والے دن جب میں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، خدا کی قسم میں نے آپ کو چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ کہ آپ میرے باپ ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور غصے میں آ گئے اور کہنے لگے لو احدثت لی یوم بدر لم انصرف عنک. اے بیٹے، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا نا، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تیرا سر تن سے جدا کر کے ہی تجھے چھوڑتا. اللہ اکبر. اگر بیٹوں کی بات کی جائے، اور پھر حضرت امام قرطبی جو ہے حضرت عبداللہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اسی واقعہ کو دوسرے انداز سے کہ جب بدر کا میدان تھا نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی دیکھا کہ میرا بیٹا مخالف صفوں میں کھڑا ہے. آپ نے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہے وہ ایک ایک کر کے پہلے لڑائی ہو رہی ہے. جنگ کا معاملہ کچھ یوں ہوتا تھا کہ پہلے ایک اس طرف سے آتا، پھر دوسرا اس طرف سے آتا. پہلے جو ہے وہ بڑی جھڑپ سے پہلے ایک ایک کر کے آپس میں گتھم گتھا ہوتے، تو وہ معاملہ چل رہا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اجازت طلب کی، اے اللہ کے رسول اجازت مرحمت فرمائیے، میں جو ہے وہ ہے تو میرا بیٹا میرا خون، لیکن آپ کے مخالف آ گیا ہے، اجازت دیجئے میں اس کا سر تن سے جدا کروں اور اس کو واصل جہنم میں خود کروں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو حضور نے ارشاد فرمایا فقال النبی متعنا نفسک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے ساتھ مجھے سکون دو. اما تعلم انک عندی بمنزلۃ السمع والبصر، کیا تم نہیں جانتے اے صدیق تم میری آنکھ بھی ہو اور تم میرے کان بھی ہو. گویا کہ اللہ کے رسول یوں ارشاد فرما کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلافت کا منصب بھی عطا فرما رہے ہیں کہ اے صدیق تو عام نہیں ہے کہ تجھے ایسے ہی بھیج دیا جائے، بلکہ تو میرا کان بھی ہے اور تو میری آنکھ بھی ہے، ذرا صبر کر، وہ خود ہی ہمارے قدموں پر آ گریں گے.
ذرا صبر کیجئے۔ تو اس انداز سے اگر بھائی کے حوالے سے مثال آپ کہتے ہیں کہ بھائی کے حوالے سے صحابہ کا کوئی رول، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن اپنے بھائی کی کھوپڑی کو جو ہے وہ جدا کر دیا۔ اگر خاندان کے حوالے سے مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر والے دن اپنے ماموں عاص بن حشام کو قتل کر دیا اور بتایا کہ ساری محبتوں سے بالا تر محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی برادری کے لوگوں عتبہ اور شیبہ کو بدر والے دن ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور یہ اس آیت کی تصدیق کی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے محبوب آپ ایسی قوم مومنوں کی نہیں پائیں گے کہ وہ مومن ایمان والے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، اور دوسری طرف میرے اور تیرے دشمنوں اور میرے اور تیرے گستاخوں کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے رہو۔ مومنوں کی شان نہیں ہے، بلکہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ تیرے اور میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی بھی رکھیں گے، کبھی بھی دوست نہیں بنائیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب المفتین کا فتویٰ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کو معافی نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ حد قذف کی طرح ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کیا اس کو معافی نہیں ہے۔ علماء برصغیر کے علماء کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اگرچہ وہ معافی بھی مانگے پھر بھی اس کو معافی نہیں ہے۔ میں 2-4 منٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے حد قذف ہے قرآن پاک میں، حد قذف کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حد قذف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عام آدمی پر یا کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہے، زنا کی تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا، یا اسے زانی کہہ کر پکارا، یا جو ہے وہ اے زنا کرنے والی کے بیٹے، اس طرح کا کر کے پکارا۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی گالیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کر کے پکارا اور پھر اس کے زنا کو ثابت نہ کر سکا، اس کے زنا کو ثابت نہ کر سکا، شریعت نے جتنے گواہ کہا ہے اتنے گواہ نہ پیش کر سکا، 4 گواہ پیش کرنے ہیں اس نے نہ کر سکا، تو پھر اس پر حد قذف جو ہے وہ واجب ہوگی، اس پر حد لگائی جائے گی، اور وہ کتنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اگر وہ کہے کہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں آئندہ نہیں کروں گا، پھر بھی حد اس سے ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ حد ساقط ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو ادا کیا جائے، جب اس کو لازم کر دیا جائے۔ لازم کیے بغیر اور ادائیگی کے بغیر حد ساقط ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں اگر جس پر تہمت لگی ہے اگر وہ کہہ دے کہ جو ہے وہ اس کو معاف کر دے تو پھر معافی ہے، لیکن اگر وہ جتنی مرضیاں معافی مانگے قاضی سے، قاضی معاف نہیں کرے گا اور اس پر حد ضرور واجب ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی کی گستاخی کی، ایک عام آدمی نے صرف تہمت لگائی اور پھر ثابت نہ کر سکا، اور اس پر حد شریعت نے لازم کرتی، قرآن پاک میں اس کا حکم، حد لازم ہے، 80 کوڑے پڑیں گے ہی پڑیں گے، اگرچہ وہ معافی بھی مانگ لے، جب تک اس کا مخالف جس پر اس نے تہمت لگائی ہے وہ نہ معاف کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوگی۔ تو جب کسی عام آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی عام آدمی کی گستاخی کرتا ہے اور ثابت نہیں کر پاتا، اس پر حد واجب ہو جاتی ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرتا ہے اس کو معافی کیسے ملے گی؟